الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز طلبہ طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بدایت الطالب میں حدیث کی مجلس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا یہاں جمع ہونا محض اپنے فضل سے قبول فرمائے اور ہمیں علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے۔ ہم الاربعین النوویہ کی حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی مجلس میں ہم حدیث نمبر 15 سے آغاز کریں گے باذن اللہ، جو کہ حدیث ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه۔ رواه البخاری ومسلم۔ جناب ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر جن کا نام تھا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے یہ چاہیے کہ وہ اچھی بات منہ سے نکالے یا پھر خاموش رہے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اس کا اکرام کرے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام و عزت کرے۔ یہ حدیث ہم جناب امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم دونوں نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے۔ اس حدیث کا جو بنیادی موضوع ہے وہ تو بیسیکلی اہل ایمان کے چند اوصاف کا بیان ہوا ہے اس حدیث کے اندر، خاص طور پر 3 اوصاف کا۔ پہلا یہ کہ ایک بندہ جو اپنے رب پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے منہ سے اچھی بات نکالے یا پھر وہ خاموشی اختیار کرے۔ دوسرا یہ کہ وہ اپنے مہمان کی کرم نوازی کرے، اس کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرے، اس کی عزت افزائی کرے، اور تیسرا یہ کہ وہ جو بھی شخص اس کے ساتھ رہنے والا ہے یعنی اس کا ہمسایہ، اس کے ساتھ بھی وہ اکرام کا معاملہ کرے۔ تو اس حدیث میں ان 3 چیزوں کا بیان ہوا۔ انشاءاللہ اس کو ایک ایک کر کے ہم مزید تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے جو اس حدیث کے اندر بیان ہوا کہ ایک شخص جو اللہ رب العزت اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے اچھی بات نکالے یا پھر وہ خاموش رہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ زبان کا فتنہ کس قدر عظیم فتنہ ہے، اور جس چیز کا مشاہدہ ہم آئے روز کرتے رہتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، سوسائٹی کے اندر، فیملیز کے اندر۔ ایک زبان وہ چیز ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ خیر بھی پھیلتی ہے اور بہت زیادہ شر بھی پھیلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو تمام آفتوں کی جڑ کہا جاتا ہے زبان کو۔ یعنی اگر یہ زبان کسی اچھی چیز میں استعمال ہوتی ہے، اس سے انسان اچھے بولتا ہے تو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے، لیکن اگر یہ چیز غلط چیز جگہ پر استعمال ہو، اس سے بری باتیں منہ سے نکلیں تو یقیناً اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبان کی حفاظت کرنے کا حکم دیا۔ اور اس طرح کی اور بہت ساری احادیث ہیں ہمارے پاس جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کا حکم دیا ہے اور اس کو ایک بہت بڑا فتنہ بھی قرار دیا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری اور صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زبان کا سوچ سمجھ کر استعمال کرنا یہ کس قدر ضروری ہے، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ انسان جب اپنے منہ سے باتیں نکالتا ہے، کلمات نکالتا ہے، تو اگر تو وہ اچھی باتیں نکالتا ہے تو اس کا اثر بہت اچھا ہوتا ہے۔ خیر کی باتیں لوگوں کو بتانا، نیکی کی باتیں بتانا، اللہ اور اس کے رسول سے جوڑنا، دلوں کو جوڑنا، اس قسم کی باتیں اگر کرنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک شخص اس زبان سے دوسروں کا دل دکھاتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے یا ایسی باتیں کرتا ہے جس سے لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پڑ جاتی ہیں، رشتے ناتوں میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، دراڑیں پڑ جاتی ہیں، تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی آزمائش اور گناہ ہے۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو انسان اپنی زبان کو برائی میں استعمال کرتا ہے ایسا شخص حرام کام کا مرتکب ہوتا ہے۔
اور اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی زبان کو فضول باتوں میں استعمال کرتے ہیں، یعنی لمبی لمبی گپیں ہانکنا اور ایسی باتیں کرنا جو ایک عاقل شخص کو زیب نہیں دیتی۔ یہ چیزیں عام طور پر دیکھی گئی ہیں، خاص پر مجالس کے اندر جب لوگ بیٹھتے ہیں تو اپنی زبان کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں اور اپنی زبان سے ایسی باتیں نکال لیتے ہیں جن کا ان کو پھر بعد میں افسوس ہوتا ہے۔ تو انسان کو اپنے منہ سے جو بھی بات وہ نکال رہا ہے بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے، تاکہ اس کو کل کو اس کا ملال نہ ہو کہ اس نے اپنے منہ سے کیا بات نکالی، اور آخرت میں بھی اس کی پکڑ نہ ہو۔ اور اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ انسان اگر اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے، اور انسان کو اس بات کی بھی کوشش کرنی چاہیے، جیسے کہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یا تو خاموش رہا جائے یا پھر منہ سے اچھی بات نکالی جائے۔ اور خاموش جب انسان رہتا ہے تو اس کے لیے ایک بہت اچھی چیز ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا ذکر کرے، اللہ رب العزت کو یاد کرے اپنی زبان سے، اپنے دل کے اندر، اور اسی کو یاد کر کے اپنا وقت گزارے۔ یہ ایک بہت بڑی اس کے لیے سعادت کی بات ہوگی، اور اپنے وقت کا ایک بہت اچھا مصرف بھی ہوگا۔ اور اس کے ساتھ اس حدیث میں دوسری طرف جو رہنمائی کی گئی ہے وہ ہے اپنے پڑوسی کے ساتھ عزت و تکریم کے ساتھ پیش آنا، اس کا اکرام کرنا۔ اور اس چیز کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کے ساتھ جوڑا ہے، یعنی جو اہل ایمان کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ یعنی اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک پڑوسی کو تکلیف دینا، اس کو ایذا پہنچانا، یہ حرام ہے ہمارے دین میں، اور اس کے اندر کوئی تمیز نہیں ہے کہ اس کا پڑوسی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، کوئی بھی ہو، اس کو تکلیف دینا، اس کو تنگ کرنا، اس کے آرام میں خلل پہنچانا، اور اس کے زندگی کے اندر دخل اندازی کرنا، اس کی ٹوہ لگانا، جاسوسی وغیرہ کرنا، یا اس کے حالات کو معلوم کرنا، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ یہ سب کے سب اس کو تکلیف پہنچانے کے زمرے میں آتا ہے، اور اس سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جب وہ شخص عزت و تکریم کرتا ہے، یقیناً وہ پھر اس کی بے عزتی کرنے سے، اس کی کم عزت میں کمی لانے سے یقیناً باز آ جاتا ہے۔ اور اس کے حوالے سے بھی ہمارے پاس بہت ساری احادیث ہیں دیگر، جیسے کہ صحیح بخاری میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن، یعنی 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا، یعنی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون ہے ایسا شخص؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ وہ شخص جس کی تکلیفوں سے، ایذا رسانیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے، ایسا شخص ایمان کے کامل درجے پہ قطعاً نہیں پہنچ سکتا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں اس بات کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ اہل ایمان کو اپنے پڑوسیوں کی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے، خاص طور پر ان کے کھانے پینے کے حوالے سے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، کہ وہ ایمان والا شخص نہیں ہے، یعنی کامل ایمان والا شخص نہیں ہے جو خود تو کھا پی کر اپنا پیٹ بھر کر سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ تو یعنی یہاں پر بھی ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک پڑوسی کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس کے حالات کا بھی خیال رکھیں، اگر وہ شخص ضرورت مندوں میں سے ہے تو ہم اس کی ضرورت کا خیال رکھیں، جو کچھ ہمارے گھر میں اچھا بنا ہو تو ہم اس کو ضرور اس کی طرف بھیجیں، اور اگر وہ بڑی اس کی عیال والا ہے، بڑی اس کی فیملی ہے، تو یقیناً اس لحاظ سے اس کی خبرگیری انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری احادیث ہیں جو پڑوسی کی جو عزت اور تکریم ہے اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور ایک بہت مشہور حدیث ہے، آپ سب لوگ بھی جانتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایک عورت جو ہے وہ دن بھر روزہ رکھتی ہے، صدقہ کرتی ہے، رات کو قیام کرتی ہے، لیکن وہ اپنے پڑوسیوں کو زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا خیر فیہا ہی من اہل النار، ایسی عورت میں کوئی خیر نہیں ہے، ایسی عورت جہنم کی مستحق ہے، جہنمیوں میں سے ہے۔ یعنی آپ دیکھیے اس حدیث کے اندر دونوں چیزیں جمع ہو گئی، ایک تو جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ اہل ایمان کا یہ وصف ہے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں اور
یا تو پھر خاموش رہتی، یعنی اچھی بات منہ سے نکالتے ہیں یا پھر خاموش رہتے. یہ عورت ایک تو زبان سے بھی تکلیف پہنچاتی تھی، اور دوسرا یہ کہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی تھی. تو یہ دونوں چیزیں اس کے اندر جمع ہو گئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی وعید نازل فرمائی، اس کو بتایا کہ اس شخص میں کوئی، اس عورت میں کوئی خیر نہیں ہے. اور اس طرح ایک وہ مشہور حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے پڑوسی کے متعلق اتنی وصیت کی، اتنے ان کے حقوق کا مجھے یاد دہانی کرائی کہ مجھے یہ خدشہ ہو گیا، یہ گمان ہو گیا کہ شاید پڑوسی کو بھی وراثت کے اندر حصہ دار بنا دیا جائے گا. یعنی اتنی ہمارے دین میں اس کی اہمیت ہے اور اس کے حقوق کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث کے اندر تیسری چیز یہ ہے کہ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اور جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت اور تکریم کرے. یعنی کوئی بھی شخص جو اس کے گھر میں مہمان آیا ہے، ہر شخص کے اوپر یہ واجب ہے کہ ایک دن اس کی دن اور رات جو ہے وہ اس کی ضیافت کرے، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھے. یہ اس کے اوپر لازمی ہے. اور 3 دن تک کسی بھی مہمان کی ضیافت کرنا، اس کے کھانے پینے کا اہتمام کرنا، یہ چیز اس کے لیے مستحب ہے. اور 3 دن کے بعد جتنا اگر انسان کسی اپنے مہمان کے اوپر خرچ کرتا ہے یا اس کے اوپر اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتا ہے تو یہ اس کی طرف سے صدقہ شمار ہوتا ہے. اور بہرحال یہاں پر جو حدیث میں بیان کیا گیا کہ بہرحال کسی شخص کے گھر میں اگر مہمان آتا ہے تو یہ ایمان والوں کا ایک وصف ہے کہ وہ اس کی عزت اور تکریم کرتے ہیں، اس کے کھانے پینے کا، اس کے آرام کا خیال رکھتے ہیں. تو یہ چیز ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے اور اس کا بھی بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اور اگر آپ غور کریں تو اللہ اور یوم آخرت پر اس کو جو جوڑا گیا ہے، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے واللہ اعلم کہ اہل ایمان اپنے ان نیک اعمال کا بدلہ اللہ رب العزت سے ہی چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ یوم آخرت کا انتظار کر رہے ہیں. یعنی دنیا کے اندر ان کا یہ نہیں ہوتا کہ ان کو اس حوالے سے کوئی ریوارڈ مل جائے یا ان کی واہ واہ ہو جائے یا ان کا نام پیدا ہو جائے، بلکہ ان کا جو دل میں نیت ہوتی ہے، ان کے مطمع نظر یہی ہوتا ہے کہ اللہ ان سے خوش ہو جائے اور آخرت ان کے اس عمل کو قبول کر لیا جائے اور اللہ رب العزت کی بہترین جزا ان کو عطا فرمائے. طیب، تو یہ چیز ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتی ہے اہل ایمان کے کچھ اوصاف. آگے چلتے ہیں، ہمارے پاس جو حدیث نمبر 16 ہے اس میں بھی ہمارے لیے ایک نیا پیغام موجود ہے. یہ بھی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواہ البخاری. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ مجھے وصیت کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ نہ کیا کریں. اس نے کئی مرتبہ درخواست کی، یعنی اس نے کئی مرتبہ یہ کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت فرمائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کے اس سوال کے جواب میں یہی فرمایا کہ غصہ نہ کیا کیجیے، غصہ نہ کیا کرو. اور یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. اس حدیث کا جو بنیادی موضوع ہے وہ تو یہی ہے کہ انسان کو اپنے اخلاق کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، حسن اخلاق کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اس کے اندر جو بہت بڑی چیز ہے وہ ہے غصے پر کنٹرول کرنا، غصے سے پرہیز کرنا. اور آپ سب یہ جانتے ہیں کہ غصہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کے اندر، ہر مرد اور عورت کے اندر موجود ہے. اس کی فطرت کے اندر یہ موجود ہے کہ اس کو کچھ ناپسندیدہ چیز پر، ناپسندیدہ بات پر غصہ آ جاتا ہے، اس کا جو نفس ہے وہ مشتعل ہو جاتا ہے. لیکن اس کے اندر بھی یقیناً ہمارے دین نے ہمیں یہ رہنمائی کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھال کر رکھیں، ایک دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے اپنے غصے کا، اپنی ناراضگی کا، اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کریں. اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ انسان بالکل بے سوچے سمجھے
منہ سے جو منہ میں آئے اس کے وہ غصے کی حالت میں بول دے، یا بالکل آپے سے باہر ہو جائے، کسی کا نقصان کر دے یا اپنا نقصان کر دے یا اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دے، اس چیز سے منع فرمایا گیا اور اپنے آپ کو کنٹرول اور حد اعتدال میں رکھنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ یعنی اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص کو یقیناً غصہ آتا ہے، کچھ چیزیں اس کو ناپسند ہوتی ہیں، لیکن اس غصے کو کنٹرول کس طرح کرنا ہے، یقیناً یہ چیز ہر کسی کو نہیں آتی، اور اس چیز پر بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پر انسان کو محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس حدیث میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، غصے سے بچنے کی جو تاکید کی گئی ہے، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو جتنا ممکن ہو سکے اس کنڈیشن سے باہر نکالے۔ اس کے لیے بہت ساری مختلف چیزیں بھی ہیں جو اس کو اختیار کر لینی چاہیے۔ مثلا اگر وہ شخص جس حالت میں اپنی حالت کو بدل دے، بیٹھا ہوا ہے تو کھڑا ہو جائے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اپنی جگہ کو بدل لے، اس طرح بھی اس غصے کو کمی کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ انسان بالکل خاموشی اختیار کر لے، کیونکہ بعض اوقات انسان جب غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ منہ سے بول کے اپنا غصہ اتارے، تو انسان کو اپنی زبان کو اس وقت بہت زیادہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ تیسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان وضو کر لے، کیونکہ غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، وہ انسان کو ابھارتا ہے، اس کے اندر جو اس کا ایک نفس ہے اس کو اشتعال دلاتا ہے، اور وضو سے چونکہ انسان جو ہے وہ ایک ٹھنڈک محسوس کرتا ہے، تو اس کے ذریعے وہ اپنے غضب کو بھی کم کر سکتا ہے۔ اور یہی چیز ہمیں حدیث میں ملتی ہے کہ جو شخص اپنے غصے کو قابو کر لیتا ہے، اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیتا ہے، دراصل یہی بہادری کا کام ہوتا ہے۔ کیونکہ جو شخص اپنے غصے میں آپے سے باہر ہو جائے اور جو جی میں آئے وہ بولے، تو ایسا شخص قطعاً اسلام کے نزدیک بہادر نہیں ہے، بلکہ یہ کمزوری کی نشانی ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہادر شخص وہ نہیں ہے جو بہت زیادہ پچھاڑ دینے والا ہو، یعنی کسی میدان میں وہ کسی کے ساتھ اگر کشتی لڑ رہا ہے تو جو شخص کسی اپنے حریف کو پچھاڑ دے وہ بہادر نہیں ہے۔ حقیقی بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حقیقی بہادری کا کیا معیار ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص غصہ پی جائے جبکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر ہو، یا اپنے غصے کا اظہار کرنے پر قادر ہو، تو روز قیامت اللہ رب العزت اسے ساری مخلوقات کے سامنے بلا کر یہ اختیار دیں گے کہ وہ حور عین میں سے جسے چاہے منتخب کر لے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے غصے کو روک لیا، اللہ تعالیٰ اس سے اپنا عذاب روک لیں گے، اور جس شخص نے اپنی زبان کی حفاظت کی، اللہ اس کے عیوب پہ پردہ ڈالیں گے، اور جس نے اللہ سے معذرت کی، اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول فرما لیں گے۔ اور یہ غصہ کو اپنے قابو میں رکھنا، یہ چیز تو خود قرآن کریم کے اندر بھی ہمیں ملتی ہے کہ اہل ایمان کا یہ وصف ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں اور اسی طرح لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ جیسے کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ جو لوگ خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جانے والے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ اہل ایمان کا ایک بہت بڑا وصف ہے کہ وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، اور اسی طرح اپنی جو حقیقی بہادری ہے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اگر انسان اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کرے گا تو اس سے نہ صرف وہ اپنا نقصان کرے گا بلکہ اپنے ارد گرد جو رہنے والے لوگ ہیں، اس کی فیملی ہے، اس کے گھر والے ہیں، ان کا بھی وہ بہت زیادہ نقصان کرے گا، اور اپنے آپ کا بھی اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑا نقصان کرے گا۔ تو یہ ہمارے پاس اس حدیث کے اندر سمجھنے والی چند چیزیں تھیں۔ آگے دیکھیں، یہاں پر حدیث نمبر 17 ہے، جو کہ جناب شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ عن ابی یعلی شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ كتب الإحسان على كل شيء
فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليبرح ذبيحته رواہ مسلم۔ ابو یعلا شداد ابن اوس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ نے ہر چیز پر احسان کرنا فرض قرار دیا ہے، لہذا جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، اور جب تم ذبح کرو تو اچھے انداز میں ذبح کرو، اور تمہیں چاہیے کہ اپنی چھری تیز کر لیا کرو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، اور اپنے ذبح ہونے والے جانور کو آرام پہنچاؤ، اور یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور اس حدیث کا جو بنیادی موضوع ہے وہ تو یہی ہے کہ انسان کو ہر کام میں احسان اختیار کرنا چاہیے، یعنی پرفیکشن، ایکسیلنس جو ہے وہ سر انجام دینا چاہیے، ہر کام کو اس کے ساتھ سر انجام دینا چاہیے۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں جناب شداد ابن اوس، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشہور صحابی ہیں۔ آپ انصار کے جو قبیلہ ہے بنو نجار سے آپ کا تعلق تھا، اور صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ایک عظیم شاعر بھی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور مشہور صحابی جناب حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے بھی تھے۔ انہیں بھی اور ان کے والد کو بھی شرف صحابیت حاصل ہے، اور ایک عرصہ تک انہوں نے مدینہ کے اندر رہائش اختیار کی۔ اس کے بعد آپ جناب شداد بیت المقدس میں بھی جا کے رہے، اور 75 سال کی عمر میں آپ نے تقریباً 58 یا 58 یا 59 ہجری میں وفات پائی، اور تقریباً ان سے 50 کے قریب احادیث مروی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلائے۔ دیکھیے اس حدیث میں جیسے کہ بات ہو رہی ہے احسان کی، اور احسان جو ورڈ ہے وہ احسن سے، احسن یحسن، کسی کام کو بہت اچھے انداز میں کرنا، بہت بہترین انداز سے سر انجام دینا، یہ دراصل احسان کہلاتا ہے۔ اور اس حوالے سے ہم نے حدیث جبریل میں بھی پڑھا تھا، احسان کا درجہ جو ہے، جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے ہر عبادت کے اندر، وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ اور احسان کا تو خود اللہ رب العزت نے جا بجا اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، اس کا ہمیں حکم دیا ہے اہل ایمان کو۔ اب آپ دیکھیے سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ رب العزت عدل کو، احسان کو، قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتے ہیں، یعنی ان پر خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور بے حیائی اور برائی سے روکتے ہیں، اور تمہیں نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں خود احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہمیں ہر چیز میں احسان، یعنی اچھا سلوک کرنے کا جو رویہ ہے وہ اپنانا چاہیے۔ اور یہ دین اسلام کی ایک بہت امتیازی خصوصیت ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو اچھے طریقے، ہر کام کو اچھے طریقے سے، احسن انداز سے کرنے کا حکم دیتا ہے، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ معاملات ہوں، حسن اخلاق کا پہلو ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ بہترین سلوک کریں، ایک بہترین طریقے سے اپنے معاملات کو سر انجام دیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ میدان جہاد میں اگر ایک انسان جنگ لڑ رہا ہے، اللہ کے دشمنوں کو ختم کر رہا ہے، قتل کر رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ اس میں بھی وہ بہترین طریقے سے اپنے دشمن کو ختم کرے، اور اس میں اس کو بلکہ تڑپا کے نہ مارے، بلکہ اس کو ایک اچھے انداز سے ختم کرے تاکہ اس کی تکلیف بھی کم ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین میں کسی کو تکلیف دے کے مارنا، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو، یا اس کو اس کی لاش کا مثلا بنانا، اس کی ہیئت کو تبدیل کرنا، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، اس سے ہمارے دین نے منع فرمایا ہے۔ اس میں صرف ایک کنڈیشن جو ہے وہ نکلی ہوئی ہے، یعنی جس کو ہم زنا کی جو سزا ہے، جس میں پتھر مارے جاتے ہیں زانی شخص کو یا عورت کو، وہ اس سے مستثنی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ
تمام کاموں میں یعنی میدان جہاد میں ہو، اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا ہے کہ اپنے دشمن کو بہت زیادہ تکلیف دے کے نہ ختم کیا جائے، بلکہ فوراً ہی اس کا کام تمام کیا جائے اور بہتر انداز سے یہ کام سر انجام دیا جائے۔ اسی طرح اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص اگر جانور ذبح کر رہا ہے، مثلا قربانی کے موقع پر یا ویسے ہی صدقہ وغیرہ کرنے کے لیے اگر وہ جانور ذبح کرتا ہے، چاہے وہ کوئی مرغی ہو، چاہے وہ بکرا ہو، بیل ہو، اونٹ ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ فوراً اس کو ذبح کرے اور اس کو آرام پہنچائے۔ فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، کہ جب تم ذبح کرنے لگو تو اس میں بھی بہترین انداز سے ذبح کرو۔ اور بہترین انداز سے ذبح کرنے میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ اپنے جو چھریاں ہیں، جو ہتھیار ہیں جس سے وہ ذبح کرنا چاہ رہا ہے، اس کو بہت زیادہ تیز کر لے تاکہ اس کا جو ذبح کرنے کا عمل ہے وہ بہترین انداز سر انجام پائے۔ اور اسی کی طرف حدیث میں بھی اشارہ ہوا ہے وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، کہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنی چھری کو تیز کر لے اور اپنے ذبح ہونے والے جانور کو آرام پہنچائے، بجائے اس کے کہ وہ ایک خراب چھری سے اس کو ذبح کرے گا تو جس کی وجہ سے جانور پہ کئی موتیں آئیں گی، ایک موت کی بجائے وہ کئی موتیں مرے گا۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان پہلے سے ہی اپنے اوزار کو، اپنی چھری کو تیز کر کے رکھے تاکہ فوراً ہی اس کے گردن پہ چلا کے اس کو آرام پہنچائے اور اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو اور اس کا خون بہے۔ اور جدید سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جب ایک جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اور اس میں اس کا جو خون نکلتا ہے، اس سے اس کو کم تکلیف محسوس ہوتی ہے، زیادہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اپنے جانوروں کو تکلیف دیتے ہیں یا ان کو اس طریقے سے ختم کرتے ہیں جو ایک اچھا طریقہ نہیں ہے، ان کو کرنٹ لگا کے مارنا یا کسی اور طریقے سے مارنا، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور یہ بالکل دین اسلام کی تعلیمات سے بالکل برعکس بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بلا شبہ ہمیں ہر چیز کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذی احسن کل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز کو خوب اچھی طرح بنایا ہے جو اس نے پیدا کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے انسان کو اپنے کاموں میں بہترین انداز میں اس کو کرنا چاہیے۔ اب جہاں تک بات ہے احسان کی، تو یہ بھی دو طرح کے احسان ہوتے ہیں۔ ایک احسان وہ ہم نے پڑھا تھا حدیث جبریل کے اندر کہ اپنے رب کی ایسے عبادت کرنا کہ گویا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر دل کے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی تو کم از کم یہ احساس ضرور ہو کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ احسان کا ایک درجہ ہے یا ایک احسان کا ایک قسم ہے۔ دوسری احسان کی قسم یہ ہے کہ انسان مخلوق کے حقوق کا خیال رکھے، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو، ان کے ساتھ بہترین انداز سے پیش آئے، بغیر کسی دنیاوی معاوضے کے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، حقداروں کو ان کا حق ادا کرنا، ان کو ان کے حق سے زیادہ عطا کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ احسان ہے ان کے ساتھ، اور اسی چیز کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نساء میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی ہمارے سب سے اچھے سلوک کے حقدار ہمارے گھر والے ہیں، یعنی جس کے اندر ہمارے اہل و عیال بھی آتے ہیں اور والدین بھی آتے ہیں، اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں مسکینوں کے ساتھ، اور اسی طرح ان ہمسایوں کے ساتھ جو تمہارے رشتہ دار بھی ہیں، اور اسی طرح ان ہمسایوں کے ساتھ جو تمہارے رشتہ دار نہیں ہیں یعنی اجنبی لوگ ہیں، اور اسی طرح جو عارضی ساتھی ہیں یعنی سفر کے اندر جو لوگ ہیں عارضی ساتھی مسافر، اور جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ احسان کرو، یعنی تمہارے جو غلام وغیرہ ہیں، باندیاں ہیں اگر کسی کے انڈر، تو اس کے ساتھ بھی اللہ رب العزت نے احسان کا حکم دیا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا، شیخی مارنے والا ہو، یعنی بہت زیادہ اترانے والا، گھمنڈی ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے اندر اختیار کرنی ہے اور احسان اپنانا ہے، اور اپنی اس کی مخلوق کے ساتھ، اللہ رب العزت کی مخلوق کے ساتھ بہترین قسم کا برتاؤ کرنا ہے،
اور اس میں کسی قسم کی اجر اور اپنے کام کو جو ہے وہ، اور اس میں کسی قسم کے اجر کا ذہن میں نہیں رکھنا کہ ہمیں اس میں کوئی اجر ملے گا یا ہمارا نام پیدا ہوگا، بلکہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی خوشنودی اور اس کی رضا شامل حال ہونی چاہیے، وہی مقصود ہونا چاہیے۔ یہ تھا ہمارا آج کا درس۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم حدیث نمبر 18 سے آغاز کریں گے باذن اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع کی دولت نصیب فرمائے اور ہمیں عمل صالح عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔